دانائی اور دانش مندی کے سلسلے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ صاحب نظر ہیں یا صاحب بصیرت ہیں. اور بصیرت کا مطلب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دل کی آنکھ بصیرت کا مطلب ہے. یہ فرما دیجئے کہ دل کی آنکھ کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو میں یہ گزارش کروں گا کہ قرآن کریم نے مختلف موقعوں پر دل کو مخاطب بھی کیا ہے، دل کو احکام بھی دیے. صحیح. اور قرآن کے مطابق دل براہ راست خود سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سوچتا سمجھتا بھی ہے، فیصلے بھی کرتا ہے. بالکل صحیح. یہ تو تھی قرآنی تعلیم ہے جو ہم نے کبھی نہ دیکھی، نہ پڑھی، نہ ہم نے غور کیا. بالکل صحیح. آج آپ کی موجودہ سائنس، میرے پاس وہ ساری ریسرچ آ گئی ہے، اتنی کتابیں آ گئی ہیں. آج آپ کی سائنس کہتی ہے کہ دل دیکھتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، فیصلے بھی کرتا ہے. اور آج آپ کی سائنس کہتی ہے کہ دماغ اگر دل کے فیصلے سے اختلاف کرے تو بیزاری کر سکتا ہے، ماننا اسے پڑتا ہے. بالکل صحیح. یعنی کہ دماغ جو ہے وہ تابع ہے دل کے تابع ہے، اور بعض فیصلے دل غلط کرتا ہے اور دماغ کہتا رہتا ہے یہ کام تو اچھا نہیں لیکن کرتا ہے. اعضاء کو حکم دیتا ہے کرو. بالکل صحیح. کیونکہ یہ اس کا نائب ہے. دماغ اچھی تجویز بھی دماغ دے اور دل کو پسند نہ ہے وہ ریجیکٹ کر دے تو اس پر عمل نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات. بالآخر حکمرانی دل کی ہے. حکمرانی دل کی. صحیح. تو ہم ساری عمر جتنا ہماری مادی علم ہے، اسے میں علم نہیں کہتا. یہ معلومات ہیں جو ہم دماغ کو فیڈ کرتے رہتے. صحیح. یہ علم کو ہم بناتے نہیں ہیں، ہم ایجاد نہیں کرتے. اگلوں کی معلومات ہیں. لکھنا کیا ہے؟ ان علومات کو خاص طرح کے ٹنڈوں گھیروں میں قید کر دینا. بالکل صحیح. جو ان ٹنڈوں گھیروں کو جانتا ہو وہ ان کو وہاں سے حاصل کر رہے. اب دیکھیں چائنیز لکیریں ڈال کے لکھتے ہیں، انگریز کس طرح لکھتے ہیں، فارسی والے کیسے لکھتے ہیں، پشتو والے کیسے لکھتے ہیں، سندھی کیسے لکھتے ہیں، اردو کیسے لکھی جاتی ہے، عربی کیسے لکھی جاتی ہے. مفہوم ایک ہوتا ہے. چاہیے پانی، عربی والا اسے ماں کر دیتا ہے، فارسی والا اسے آپ کہتا ہے، پنجابی والا اسے پانی کہتا ہے، انگریز اسے واٹر کہتا ہے. وہ مختلف انداز میں بولتے ہیں، لکھتے ہیں، مفہوم ایک ہوتا ہے. بالکل صحیح. پانی ہے، پانی ہوتا ہے، بات ایک ہوتی ہے. صحیح. تو یہ جو معلومات ہم دماغ کو دیتے ہیں، یہ معلومات ہیں، یہ خبریں ہیں. ہمارے دماغ میں خبریں بھر جاتی ہیں. صحیح. اب دماغ کے پاس جو خبریں ہیں ان پر وہ عمل کرا نہیں سکتا جب تک دل اس کی منظوری نہ دے. بالکل صحیح. جو دل کو پسند آئے اس پہ عمل ہو جاتا ہے، جو نہ ہے ریجیکٹ ہو جاتی ہے. چونکہ دماغ کے پاس خبریں ہیں، علم نہیں ہے. صحیح. علم ایک کیفیت ہے. صحابہ کرام کسی سکول گئے، کسی یونیورسٹی گئے، کسی سے ترجمہ تفسیر پڑھا، تو جن لوگوں نے عمریں لگا دی علم دین میں، جب صحابی کا قول آتا ہے تو چپ ہو جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. بالکل صحیح بات. بالکل صحیح بات. تو انہوں نے علم حاصل کیا صدر اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قلوب میں انڈیل دیا. سبحان اللہ. یہ ایک جاننا ایک کیفیت ہے کہ جہاں دماغ بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں آپ کی نظر دل کی پہنچ جائے، اس حقیقت کو پا لیتے ہیں. یہ علم ہے. اللہ اکبر. یہ جو ہمارے پاس دماغ میں بھری ہیں یہ خبریں ہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. خبر اور شے ہوتی ہے. اچھا حضرت جی، یہاں پر ایک سوال ابھرتا ہے. میں نے ایک کالم پڑھا تھا شاید آج سے کوئی 16 سال پہلے، جس میں یہ لکھا تھا کہ انسان کے اندر جو میموری ہوتی ہے، انسان کے دماغ میں جو سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس میں اتنا ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ اگر امپائر اسٹیٹ بلڈنگ اگر ہارڈ ڈسک بن جائے، اور کمپیوٹر کا چونکہ دور تھا تو انہوں نے اس سے تشبیہ دی کہ اگر وہ ہارڈ ڈسک بن جائے اور اس میں جتنا ڈیٹا سما سکتا ہے اتنا ڈیٹا ہر انسان کی میموری میں بڑا ہوتا ہے. یعنی کہ اتنی وہ خبریں ہر انسان کی میموری میں میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کی، کیونکہ اس
کالم کی میں بات کر رہا ہوں جو میں نے پڑھا تھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اگر انسان کی ریکالنگ پاور زیادہ ہو تو وہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے کی چیزیں اس کو یاد آ سکتی ہیں. جب سے دماغ بنا ہے جو کچھ اس میں محفوظ ہے، وہ سب کچھ ایسے اس کا اتنا زیادہ ہے، ہارڈ ڈسک اس کی اتنی بڑی ہے کہ ایک سائنسدان کا میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ کتنی دنیا میں ترقی سائنس کے اعتبار سے ہو چکی ہے، تو کہہ رہا تھا کہ اگر ہم ڈینگ ماریں، صحیح بہت بڑا جھوٹ بولیں، تو شاید ہم کہہ سکیں کہ ہم نے 10% دماغ کا حصہ استعمال کر لیا ہے. اچھا، یعنی یہ اگر ہم بڑا جھوٹ بولیں تو بھی 10%، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 10% اس دماغ کو یوز کر لیا ہے، 90% کا ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے. بالکل صحیح بات. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جتنا ڈیٹا اس کے پاس ہے یہ یوز لیس ہے جب تک دل اس کی منظوری نہ دے. بالکل صحیح بات ہے. تو اصل پاور دل کے پاس ہے. بالکل. تو جب دل میں نور ایمان آتا ہے اس میں حیات آتی ہے. سبحان اللہ. وہ زندہ ہو جاتا ہے. اب جب زندہ ہوتا ہے تو اسے خوراک کی ضرورت ہے. وہ آپ کے اعمال کردار سے جو بنتی ہے نیکی، وہ اس کی غذا ہے. صحیح. اس کے ساتھ اسے دوا کی اور اسے ٹانک کی بھی ضرورت ہے. وہ ذکر الہی ہے، وہ شیخ کی توجہ ہے، وہ برکات نبوت ہے. جب یہ ملتی ہے وہ بھی جوان بالغ تکڑا ہو جاتا ہے، اور ان جو دل کے پاس معلومات محفوظ ہیں انہیں کھنگالتا ہے، چھانتا ہے. جو اچھی ہیں ان پر کہتا ہے عمل کرو، جو خراب ہے انہیں رد کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک نظام ہے جسے ہم بناتے نہیں. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کھانے سونے سے ہمیں فرصت ہی نہیں. جاگتے ہیں تو کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں تو سو جاتے ہیں. اٹھتے ہیں تو پھر بھاگ پڑتے ہیں کہ کھانے کا انتظام کریں، کھا لیتے ہیں تو سو. کہتے کیا ایک دفعہ میں نے ایک شعر کہا تھا کہ کھاتے پیتے لوگوں کی کیا باتیں ہیں، کھا کر سوتے ہیں پھر اٹھ کر کھاتے ہیں. اتنی سی بات ہے. اور زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، کھانے کے لیے زندہ ہیں. تو اس میں ہم زندگی ضائع کر جاتے ہیں. تو ہم اگر اس طرف توجہ دیں کہ مقابلے میں دل کو بھی قائم کریں، زندہ کریں، تو یہ جو کفار کی تحقیقات اور ریسرچ ہمارے سر پہ بہت سوال ہے، یہ پیچھے رہ جائیں مسلمانوں کی. یہ تو مسلمانوں کی ریسرچ شدہ چیزوں پر مزید